تو 3 خبریں ہیں میاں صاحب جو ہم اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے اور ساری اہم ہیں. ایک تو یہ کہ چلیں خدا کر کے سردیاں گئیں تو ان سردیوں میں ایک سروے جو آیا ہے اس میں ہم تیسرا سب سے زیادہ پولیوٹڈ ملک ہمارے بعد یا چاڈ ہے غالباً اور یا کانگو ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ تیسرا نمبر ہمارا ہے. اور جو اقوام متحدہ کے سٹینڈرڈز ہیں ایک کلین ایئر کے اس سے کوئی 20 گنا زیادہ جو ہے وہ ہم نے اس وقت جو سگریٹ نہیں بھی پیتے لوگ وہ بھی ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنی ڈبیا جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ دن میں کنزیوم کر رہے ہیں. شکر ہے ان کو وہ خریدی نہیں پڑتی. اچھا تو میاں صاحب ایک تو یہ خبر ہے کہ کیا پلاننگ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے چین میں پیکنگ میں اور بیجنگ جسے کہتے ہیں آج کل وہ اس میں کیا کہتے ہیں پیکنگ آج کل کہتے ہیں یا بیجنگ اب بیجنگ کہتے ہیں میرے خیال میں جی. تو یہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا جدید ٹیکنالوجی کیا ہے. اتفاق سے میں ایک جگہ کھڑا تھا تو ایک صاحب مجھے پہچان کے آ گئے تو وہ انوائرمنٹ سے ان کا کوئی تعلق تھا. انوائرمنٹ کا ہمارا شعبہ تو موجود ہے لیکن یہ کہ کیا کوئی اسٹریٹجی ہم چاک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اگلی سردیوں سے پہلے ہم کم از کم ایک سانس تو لینے کے حقدار ہو پائیں. صاف پانی کے ایک گلاس تو ملتا نہیں. یہاں پہ 40% بچے جو جن کی اموات ہوتی ہیں وہ ایک سروے کے مطابق جو ہے یہ پاکستان نیوٹریشن سروے کے نام سے آتا ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا تو اس میں یہ گندے پانی سے جو ہے وہ بچے جو ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہیں. اور کیا کیا میں بتاؤں جو آئرن کی کمی سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ یا یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو میل نیوٹریشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے سٹینڈرڈ گروتھ کا کیا معاملہ ہے. مگر کم از کم اس ہوا کو تو صاف کریں اور یہ جو اپنی پالیسیز ٹھیک کریں. یہ جو سینس لیس اربنائزیشن ہو رہی ہے یہ ہر جگہ پہ آپ گرے ایریاز کو جو ہے اپنا گرے ایریا بنا رہے ہیں گرین ایریاز کو باہر شہروں کو پھیلانے کی بجائے یہاں پہ مال توڑ پروگرام چل رہا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ MNAs کی بھی ہیں ایم پی ایز کی بھی ہیں اور دوسروں کی بھی ماشاءاللہ ہے. اللہ تعالیٰ اور مزید ان کو ترقی دے. تو دیر شوڈ بی اے ویل کارڈ آؤٹ پلان. تو ایک تو یہ ہم نے سٹوری کرنی تھی. دوسرا میاں صاحب آپ نے بتایا کہ 1000 جو ہمارے جو شہر ہے وہاں سے کچھ آئل تیل پہ آئیے گا ذرا. قائد صاحب دیکھیں جو انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی ہے 10 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاں سموک جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہی. ساہیوال کول پاور پلانٹ آپ نے نام سنا ہوگا قائد صاحب. اس کے ارد گرد آپ جائیں اور جتنا بھی ایریا لاہور تک کا ہے وہاں پر صبح باہر نکلیں تو وہ بالکل کالا ہوا ہوتا ہے. یہی حال کراچی کا ہے. تو اس طرح ہماری پرانی مشینریاں جب لگیں گی اور کول جو ہے وہ استعمال کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جو بند کنویں ہیں ان سے بھی تیل جو ہے وہ اگلنا شروع ہو گئے ہیں بند کنویں. اور آج OGDCL نے اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھا. انہوں نے کہا کہ چکوال کے پاس راجین 2 کنویں کا نام ہے 4 سال سے یہ بند تھا. اس میں جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور دوبارہ جو ہے اس میں تیل کی پروڈکشن شروع ہو گئی ہے. 1000 بیرل تیل یومیہ وہاں سے نکل رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر دیگر ذخائر جو ہیں وہ بھی برآمد ہوں. اس لیے وہاں پر وہ آئل اور گیس کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے اسٹاک ایکسچینج کو کہ تیل کی بڑی پروڈکشن جو ہے وہاں پر شروع ہو گئی ہے. ایک بڑا اچھا سائن ہے. پوٹھوہار میں کہا جاتا ہے کہ مختلف علاقوں میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں. شیل گیس کے بھی اور شیل گیس آئل کے بھی ذخائر موجود ہیں. اب اس کی تلاش جو ہے شروع کر دی گئی ہے. میں دیکھیں میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ. میرا تو اپنا شہر ہے میرا بھائی شہر ہے جہاں سے اس سے پہلے بھی بلکسر جو ہے اس کا ایک قصبہ ہے چھوٹا سا چکوال کے ضلع میں وہ وہاں بھی آئل نکلتا رہا ہے. اور ہم جب گزرتے تھے اور مضافات میں جاتے تھے تو ہمیں دور سے یہ نظر آتی تھی یہ جو رگز ہیں. مگر سوال یہ ہے ادھر چنیوٹ پتہ نہیں کہاں سے سونا نکل آیا لوہا نکل آیا. ارے بھائی جب عوام کا تیل نکلنا بند ہوگا جو روز نکل رہا ہے تو پھر ہم مانیں گے. کہانیاں ہمیں سنا دیتے ہیں. اب آپ نے ابھی آج ایک سٹوری آپ نے یہ کی کہ جناب یہ ایک اس پہ بھی آ جائیں کہ IMF نے حالت ہماری یہ ہے کہ ہم ٹیکس فری کرنا چاہتے ہیں جو یہاں کے انویسٹمنٹ کرے. تو ان کا نہیں جی ان سے بھی ٹیکس لے اور ٹیکس پیسے اکٹھے کر کے ہمیں دیں. کیونکہ اب ہم جو ہیں جس طرح ہمارے دوست کہا کرتے تھے لال خان کہ جناب ہم تو ایک انکم ٹیکس انسپیکٹر ہیں ان کے لیے IMF کے لیے کہ پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے دینے نے. دا وے وی ہیو بین مس مینیجنگ دس اور مس مینیج کرتے رہے اپنے لونز اور قرضوں کو. تو یہ ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ میاں صاحب میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں جو آپ نے ایک سٹوری دی تھی میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں جس حوالے سے ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے آف ایئر مجھے بتا رہے تھے جی کہ یہ جہاں پاکستان میں بے شمار منرلز ہیں اور یہ رپورٹس موجود ہیں. ارشد عباسی صاحب بتا کے گئے ہوئے ہیں. اور بائی دا وے ارشد عباسی صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ جناب احسن اقبال صاحب کو لکھ کے بھیجا گیا تھا کہ یہ کول والا پلانٹ نہ لگائیں
اور چائنیز نے خود کہا تھا، یہ ارشد عباسی صاحب نے یہاں پر ہمارے پلیٹ فارم پہ کہا، مگر ہمیں جواب نہیں ملا احسن اقبال صاحب کے کہ اس میں کیا حکمت تھی، کون سی سقراطیت تھی اس میں کہ یہ ہم نے اپنے شہروں کو اس طرح آلودہ کر دیا اور اس سے نہ کوئی سرمایہ والا بچ رہا ہے نہ عام آدمی بچ رہا ہے، کیونکہ یہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں پیلیشل، ان کی کوئی دیواریں نہیں ہیں کہ وہاں جو جا کے یہ پولوشن نہ ہو. تو یہ ایک اجتماعی خودکشی کیوں کی گئی ہمیں بتائیں. سیکنڈلی میں آپ کو ایک سٹوری اور بتاتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی انویسٹر کو بلانے کی. ڈاکٹر اکرام اللہ کے ایک بڑا معتبر نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پروون ریزروز ہیں، پوری دنیا میں کنسلٹنٹ ہائر، یہاں روز اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، یہاں روز جو ہے وہ اسپیشل گریڈ میں بندے ہائر کر کے پتہ نہیں وہ کیا کیا آپ کو کر کے دے رہے ہیں، تو کیوں نہیں آپ انٹرنیشنلی ہائر کر کے خود سارا منافع عوام کے حق میں اس کر کے ہم یہ بلوچستان کو ڈیولپ کرتے، پختونخوا کو ڈیولپ کرتے، ہم کر سکتے ہیں. مگر یہ ٹھیکوں میں مال ملتا ہے، وہاں سے کک بیکس ملتی ہیں، اس لیے ہم آئے ہیں انویسٹمنٹ کریں. کون سا انویسٹمنٹ امرت دھارا ہے؟ امریکہ جب ڈیولپمنٹ کر رہا تھا تو بعد سے کس نے انویسٹمنٹ کی تھی؟ خود انہوں نے کی تھی اور ریاست نے کی تھی. قائد صاحب دیکھیں، جو منرلز ہیں سر، جو منرلز ہیں پاکستان میں وہ تو موجود ہیں، اور ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں جو بین الاقوامی کانفرنس ہے OGDCL یہ کانفرنس کرا رہا ہے، اور بین الاقوامی سرمایہ کار وہاں پر آئیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ انویسٹمنٹ بہت بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ شروع ہو سکے، کیونکہ ایک جو صرف نمک ہے، ہمالیین نمک، اس سے $12 بلین ہم سالانہ کما سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ باقاعدہ اسسمنٹ ہے. لیکن قائد صاحب جو IMFS کا کیا کیا جائے کہ جتنے بھی پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں، بین الاقوامی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، اور اس حوالے سے SIFC کی ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی، اور کل وزارت خزانہ کے حکام کی بھی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بلوچستان سے جو منرلز نکالنے ہیں اس کو گوادر تک لانا ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے، اور بہت بڑا ایک ریلوے لائن بھی وہاں پر بچھائی جانی ہے. تو اس کے لیے ٹیکس استثناء جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس کا استثناء دے دیا جائے، جس پر IMF نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. حالانکہ IMF جو ہے وہ بینکوں کے قرضوں کا، بینکوں کے جو منافع ہے اس پر بات نہیں کرتا. IMF یہ بات نہیں کرتا کہ ان کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ کم کر دیا جائے اور عوام کو اس سے ریلیف مل جائے. لیکن IMF نے یہ ضرور کہا کہ اس سے جو ہے وہ قرضوں جو ٹیکس ہے اس میں استثناء نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جو ریکوڈیکس سے نکالنے والے منرلز ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کے لیے نئی ریلوے لائن جو ہے تعمیر کرنی ہے. چاگی سے گوادر تک جو ہے منصوبے میں وزارت خزانہ نے کہا کہ وہ منصوبہ ہم نے تعمیر کرنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ گوادر سے ریلوے ٹریک جو ہے وہ بھی لانا ہے، اور یہ تمام منصوبے بین الاقوامی منصوبے ہیں. لیکن IMF اس پہ نہیں مانا. دو باتیں میں عرض کروں آپ کو. دیکھیں فرق کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، گورا جو سب کانٹیننٹ میں آیا تھا تو انویسٹمنٹ کی وہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی تھی. یہ وہی انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اسے نیو جو ہے وہ کولونیلزم کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریکوڈیک ہم سارا خود نکال سکتے ہیں اور نکال سکتے تھے. اور آج کی ماڈرن دنیا میں ٹیکنالوجی بازار میں بکتی ہے، جہاں سے مرضی آپ خرید لیں. کسی کو نکال کے لے جانے اور یہ جو کک بیکس والا دھندا بند ہونا چاہیے. سیکنڈلی میاں صاحب، اب آپ کو میں بتاؤں فرق کیسے پڑا. روز سوال کرتے ہیں لوگ انڈیا کی اکانومی ہماری. انڈیا نے جو بھی باہر سے انویسٹر آیا اس کو کہا کہ پہلے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرو گے. جیگور اگر یہاں بنانی ہے تو جیگور کی ٹیکنالوجی لے کے آؤ، اگر مرسیڈیز بنانی ہے تو اس کی ٹیکنالوجی یہاں لے کے آؤ. آج پوری دنیا میں وہ جو ہے وہ کاریں، اور ہم یہ چھکڑے بنا رہے ہیں. یہ جو جاپان میں سے یہ جو ہمارے، کیا میں بتاؤں کہ کس نے مال کھایا اور کس نے نہیں کھایا، اور یہاں انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہونے دی. یہ کاریں ہیں جو ہم اتنی مہنگی گاڑیاں ہم خریدتے ہیں، اس سے تو ٹانگا بہتر سواری ہے جو ہم نے کیا. سو بیڑا ہم نے خود غرق کیا ہے، خود ہی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کے حل ہیں یہ جو ذاتی مفادات کے یعنی کنسیڈریشن سے بلند ہو کے سوچنا پڑے گا.